ناظرین ہمیں جوائن کی ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے، جو کہ دفاعی امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور عالمی امور پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب۔ جنرل صاحب پہلے تو ہم اسی پہ آتے ہیں کیونکہ ساری قوم اس حوالے سے زیادہ کنسرنڈ ہے کہ یہ جو آج سسٹم انسٹال امریکہ نے کیا ہے اور خود اپنے فوجی بھیج دی ہیں جسے تھاڈ یا THAAD کہتے ہیں، ہاؤ افیکٹو اٹ از، اور اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کچھ عرصے سے کہ کوئی لیزر گائیڈڈ سسٹم چائنا نے بھی دیا ہے، بظاہر وہ اپیکس لیڈر جو ان کے ہیں علی خمینائی، ان کی تحفظ کے لیے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دی، یعنی ان اوزاروں کے آنے کے بعد، ہتھیاروں کے آنے کے بعد آپ بیلنس آف پاور کیا دیکھ رہے ہیں ان دونوں؟ یعنی ظاہر ایران جو ہے اس طرح تو طاقتور نہیں ہے، مگر کتنا فارمیڈیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہمیں بڑی واضح ہونی چاہیے قاضی صاحب کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے لیے باقی دنیا تجربہ گاہ ہے اپنے ہتھیاروں کے لیے، اپنے دوسرے آئیڈیاز کے لیے، لیکن جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل کو وہ امریکن جو ہیں وہ امریکہ سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور جو لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو پہنچا دی گئی ہے وہاں پہ، اور امریکنز کو وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے تاکہ جو آئرن ڈوم جو پینیٹریٹ ہو گیا تھا، جس کی افیکٹونیس تقریباً ختم ہو کے رہ گئی تھی، اس کا یہ سدباب کیا جا سکے، اور کسی طرف سے بھی جو میزائل آنے والے ہیں، یہ جس کے آپ تھاڈ کی ذکر کر رہے ہیں، یہ اینٹی میزائل کے، اور یہ کسی قسم کے بھی میزائل کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ایک بہت مؤثر ہے۔ ابھی جب یہ پریکٹس میں آئے گا تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ امریکہ ایک اگریشن کا عادی ہے، اور وہ مختلف علاقوں میں اپنی جنگی طاقت کو آزما چکا ہے، دنیا کو دکھا چکا ہے، اور وہ دکھانے سے کبھی دریغ نہیں کرتا۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، چین نے ٹھیک ہے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو ان کو دی ہے ایران کو یا دوسرے کی اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے، لیکن چین ابھی تک اپنے آپ کو دنیا میں اس طریقے سے نہیں دکھا سکا کہ وہ بھی ایک عالمی جو استعمال کر سکتی ہے، اس کا فائدہ اپنے دوستوں کو یا اپنے جو الائز ہیں ان کو پہنچا بھی سکتی ہے۔ بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ جب سوویت یونین تھا تو اب تو کثیر قاضی صاحب جانتے ہیں کہ انہوں پوری طریقے سے ٹیکنالوجی مار کھا گئے الگ بات۔ تو جہاں تک بیلنس اپر کا تعلق ہے، اب بھی کافی حد تک جو بیلنس آف پاور کی آپ بات کریں بھی کافی حد تک اسرائیل کے حق میں ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف جو چیز جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں حزب اللہ نے منسٹر ہیں نتن یاہو، وہ ان کے نزدیک انہوں نے اسٹرائک کی تھی پہنچ پہ، تو ساتھ ہی ساتھ کچھ آواز میں یہ جو دو کھڑے ہیں ان کی طاقت ہے۔ جل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کچھ تھوڑی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے۔ کین یو ہیئر می کلیئرلی جل صاحب؟ چلیں ہم دوبارہ شاید رابطہ کرتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ایک تو وہ دریغ نہیں کریں گے، تھاڈ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے، مگر ابھی وہ بات کر رہے تھے حزب اللہ کے حوالے سے کہ حزب اللہ نے جو پینیٹریٹ کیا ہے اور پینیٹریٹ کر کے اپنا میزائل نتان یاہو کی ریزیڈنس جہاں وہ انسیڈنٹلی موجود نہیں تھا تو اس کو پہنچا کر انہوں نے یہ بتایا۔ جل صاحب میں آپ میاں صاحب اب اگر ہمارا آواز کو رابطہ منقطع ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا جو آپ کی ماہرین سے بات ہوتی ہے اور اسلام آباد میں، تو کیا وہاں سینس پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ایک سینس تو یہ بھی ہے کہ بہرحال اگر ایران کو دیوار سے لگا دیا تو مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ہیں وہاں تو میزائل چلیں گے ایران کی، اور وہاں کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے۔ میاں صاحب لیکن قائد صاحب ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے تھاڈ تو وہاں پر انسٹال کر دیا ہے، لیکن اگر وہ بھی فول پروف نہ رہا اور سیکیورٹی اس کی بھی بریچ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ڈرونز ہیں ایران کے پاس یا لبنان کے پاس یا حزب اللہ کے پاس،
وہ ڈرونز جو ہیں وہ نچلی پرواز کرتے ہیں اور زگ زگ جاتے ہیں، وہ کسی بھی دفاعی نظام کو توڑ سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو نیتن یاہو ہے ان کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی ایک بڑا دفاعی مؤثر نظام کو توڑ کر وہاں پر گئے. اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہے قاضی صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایران پر جو ممکنہ حملہ ہونا تھا اسرائیل کا، وہاں پر جو امریکن اخبار ہیں ان پر جو ہے وہ ساری کی ساری اس کی چاک آؤٹ کر دی گئی، اس کا لیک آؤٹ کر دیا گیا، اور تمام جو ممکنہ حملہ کا پلان تھا وہ اخبارات میں تھا. تو کیا اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ایران جو اسرائیل ہے اس کے نظام میں بھی نقب لگ چکی ہے؟ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کل ہم شاید زیادہ واضح طور پر نہیں کر سکے، وہ یہ کہ یہ جو ہائپر سونک میزائل ہے، جو میں نے کل میجر جنرل رشید صاحب سے بھی سوال کیا تھا، اس کے بارے میں نے بڑی حیرت انگیز، اس نے پورا ایک سیکیورٹی سینیریو تبدیل کر دیا ہے. میاں صاحب یہ ایک میزائل جو ہے یہ 2 in 1 ہوتا ہے. ایک اس کا کیریئر ہے جو اسے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، ایک خاص اوپر جگہ پہ پہنچ کے وہ جو جیکٹ ہے یا جو جس میں وہ انسٹالڈ ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، اور اس میں سے یہ میزائل نکلتا ہے، اور اس میزائل کو اس کے آپ رستے بدل سکتے ہیں، یہ اس کو آپ پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو میزائل پہنچے ہیں، جنرل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، میں چاہوں گا آپ وہیں سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جی حزب اللہ کا جو حملہ ہے اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں. جنرل صاحب کیا کر رہا تھا نا کہ جو ایران کی صحیح طاقت ہے وہ کیا ہے، جس میں اس قسم کی جو آرگنائزیشن ہے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں یا حماس ہے، یہ وہ طاقتیں ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ایران کو طاقت فراہم کرتے ہیں. اور اگر ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرے ایران تو وہ ان کو اپنے بچاؤ کرتا ہے اور اپنے مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتا رہا بھی ہے، کر سکتا بھی ہے. لیکن کہ حماس کی حد تک تو اسرائیل سمجھتا ہے اس نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. انہوں نے کوشش کی تھی حزب اللہ کو بھی اس طریقے سے ڈاؤن کر دیں جو جی لیکن ابھی تک حزب اللہ کا وہ کام رہے ہیں. جنرل صاحب ایک اور جنگ دنیا میں لگی ہوئی ہے، یوکرین اور روس کی جنگ. تو روس نے سعودی عرب کی ثالثی جو ہے وہ قبول کر لی ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے مستقبل قریب میں یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی وہ اس لیے بھی ختم ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یوکرین تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے. سعودی عربیہ کو بیچ میں اس لیے ڈالا ہے کہ سعودی عربیہ اس کے ساتھ تعلقات کافی بہتر بنا چکا ہے اپنے، اور سعودی عربیہ کے امریکات بھی ہیں اور یورپین طاقتیں تو چونکہ پارٹی ہیں، سعودی عربیہ کو بیچ میں یوکرین کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ فیز 7 کے لیے، کیونکہ آلریڈی یوکرین میں وہ اپنے مقاصد تو حاصل کر نہیں سکے، اور پیوٹن کی نہ معیشت کو کوئی دھچکا پہنچا اس طرح سے جس طرح وہ سمجھ رہے تھے، اور اس نے ظاہر ہے علاقے بھی ان کو انیکس کر لیے. تو اب یہ سعودی عرب کو ڈال کے تو بھاگنا چاہ رہے ہیں وہاں سے. دیکھیے یوکرین کی فوج تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے. ان کے جو کنسکرپٹریز ہیں اس کی عمر انہوں نے 40 سال اور اس سے بھی شاید زیادہ بڑھا دی ہے. وہ کافی عرصے سے وہاں پہ انہوں نے لا کے رکھے ہوئے تھے. جو کرائے کے سپاہی ہیں ان کو ختم کیا جا چکا، وہ بھاگ چکے ہوئے ہیں. تو یوکرین کو بہت نقصان اٹھایا یوکرین نے اس جنگ میں، اور روس نے بڑے منصوبہ بندی کے تحت کام کیا ہے سارے اس میں. اس لیے اب وہ فیس سیونگ بھی چاہیے ان کو، مغربی طاقتوں کو، اور وہ اس حد تک بالکل تیار ہو گئے ہیں کہ ہم دوبارہ نیٹو کے ساتھ ملنے کی بات نہیں کرے گا. اور اب اس کو روس کو اور کرنی پڑیں گی، اور آنے والی سردیوں میں جو روس کی گیس ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک بیچنے کے قابل ہو جائے گا. اچھا جنرل صاحب مشرق وسطیٰ کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، اور آج ایرانی فضائیہ کے سربراہ کا پاکستان کا دورہ ہوا ہے. وہ آج عسکری اور فضائی جو قیادت ہے اس سے بھی ملاقاتیں کرے گا. کیسا دیکھ رہے ہیں یہ دورہ؟ دیکھیں بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں باقی معاملات تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے چل رہے ہیں. بہت ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اس کا احساس ہے، اور ایران کی لیڈرشپ کو بھی احساس ہے. اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک دوسرے کو ٹھیک سے سپورٹ نہ کیا جیسا اس کا ایک ضروری اس خطے میں ضرورت ہے، تو ایران کو نقصان تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، پاکستان بھی اس کا شاید نقصان
اور اس کے پیچھے دیکھیے چین اور روس ہوں اس سلسلے میں کوشاں بھی ہوں گے، اور چونکہ رپورٹس تو آئی نہیں کوئی بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ کوشاں بھی ہوں گے کہ پاکستان، افغانستان اور کافی حد تک ایران، اور اگر ممکن ہو ترکی بھی ساتھ مل جائے، تاکہ اس خطے میں یہ جو بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، اس کو نہ صرف روکا جا سکے، بلکہ جو طاقت کا توازن اس خطے میں تبدیل ہو رہا تھا اور مشرق کی طرف آ رہا تھا، اس کا جو تبدیل کا جو عمل ہے وہ تیز ہو سکے اس میں۔ اچھا جنرل صاحب، بعض جو خطے کے اور ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی فضائی فضا استعمال نہیں کرنے دیں گے اسرائیل کو۔ یہ اس کی کتنی اہمیت، اور کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکیں؟ دیکھیے ان کے پاس ہتھیار تو ہیں، چاہے وہ قطر ہے، یو اے ای ہے، جارڈن ہے، ہتھیار تو ہیں ان کے پاس، لیکن ہتھیاروں کا کنٹرول کیا ان کے پاس ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرا خیال ہے نہیں ہے یہ، وہ یہ بیان کی حد تک صحیح ہے، یہ پالیٹکس کی حد تک تو ان کی صحیح ہے، جو صرف وہ جو آپٹکس کے لیے، لیکن ان میں نہ طاقت ہے، نہ وہ یہ فیصلہ کرنے کے میرا خیال ہے قوت بھی رکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کا مطلب کہ ان کی جو چابی کہیں اور سے چلتی ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا، آپ کو کوئی بندہ پستول دے اور کہے گا بھائی نشانہ میری مرضی کا ہوگا، تو اس طرح کے تعلقات ہیں ان کے جنرل امریکہ سے۔ صاحب دیکھیں، امریکہ نے ایک جانب جو ہے، امریکہ کہتا ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے، دوسری جانب پابندیاں لگا رہا ہے کمپنیوں پہ جو کہ ایران کو مدد فراہم کرتی ہیں، اسلحہ فراہم کرتی ہیں یا آلات فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ امریکہ کا دوہرا معیار ہے، یا امریکہ خوف زدہ ہے پاکستان کے میزائلوں سے؟ کیوں وہ خوف زدہ ہے سر؟ دیکھیے امریکہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا، یہ ہماری بڑی خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی کہہ لیجئے کہ امریکہ اس خطے کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس خطے کو کبھی پرامن رہنے دے گا نہیں، حتیٰ مقدور کوشش کرے گا یہ خطہ کبھی پرامن ہو نہ سکے۔ اگر پرامن ہوتا ہے تو ان شرائط پہ پرامن ہو جو امریکہ کے مفادات کے نگہداشت کر سکتی ہیں، اگر وہ آپ کر سکتے ہیں پھر پرامن ہو جائے گا، لیکن تو سر اگر ایسا ہوا تو کیا وہ امریکی کرنے کے لیے تیار تنصیبات نہیں پھر ہے، محفوظ رہیں گی؟ وہ یہ نہیں ہو سکا کام اس میں۔ اگر امریکہ نہیں چاہتا تو پھر امریکی تنصیبات یا اس کی موجودگی جو ہے وہ تو نہیں رہے گی؟ جی دیکھیے وہ تو نقصان دہ ہے، ان کی تنصیبات ہیں، یہ امریکی جو بحری بیڑ گرے ہمارے، وہ تو انہوں نے بہت شکریہ